نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230۔ فَإِن پس اگر طلقا اس مرد نے طلاق دی جس نے پہلے 2 طلاقیں دے دی ہیں، اس نے تیسری طلاق دی اس عورت کو، فلا تحل پس نہیں ہے اب وہ حلال یعنی وہ عورت لہو اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحا وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ اس کے علاوہ کسی اور آدمی کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ آدمی بھی اس عورت کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ دونوں گمان رکھتے ہیں، ان یقیما یہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا لقوم یعلمون وہ بیان کرتا ہے اس کو جاننے والی قوم کے لیے۔ دہرا لیں، فَإِن طَلَّقَهَا بس اگر وہ اس کو طلاق دے دے، فلا تحل لہ بس نہیں ہے وہ عورت اس آدمی کے لیے حلال، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحا وہ نکاح کرے، زوجن غیرہ اس کے علاوہ کسی اور آدمی کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ اس کو بھی پس اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا یہ کہ وہ دونوں رجوع کریں، ان ظنا اگر وہ دونوں گمان رکھتے ہیں، ان یقیما یہ کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا وہ اس کو بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون جاننے والی قوم کے لیے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ آدمی طلاق دے دیتا ہے، 2 طلاقوں کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، 2 طلاقیں وہ پہلے دے چکا ہے، اب اللہ نے اختیار دیا تھا کہ مرضی ہے رکھنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ، رخصت کرنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر اس نے پھر طلاق دے دی، یہ کون سی طلاق ہے؟ تیسری۔ فَلَا تَحِلُّ لَهُ جب تیسری طلاق واقع ہو جاتی ہے نا، اب وہ عورت اس بندے کے لیے حلال ہے۔ اللہ نے چانس 2 ہی دی ہیں، دور جاہلیت میں لوگ ایک عرصے تک طلاق دیتے رہتے، عورت کو بھی باندھتے رکھتے، نہ اسے چھوڑتے اور نہ ہی اسے رکھتے، وہ بیچاری ظلم کی چکی میں پستی رہتی۔ اب اللہ نے صرف 2 ہی اختیار دیے ہیں
تیسری مرتبہ اگر یہ حرکت کی، اب فرمایا فلا تحل لہ، پس وہ عورت اس بندے کے لیے حلال حتیٰ، یہاں تک کہ تنکحہ، وہ عورت نکاح کرے زوجن، کسی آدمی کے ساتھ، غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور آدمی کے ساتھ وہ شادی کرے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ آدمی بھی اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے، فلا جناح علیہما، تو اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں۔ یہ تو اللہ ثابت ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں حلالہ، کیسے؟ آیت پڑھ لیں، فَإِن طَلَّقَهَا، توجہ ہے سب کی ہے؟ توجہ ذرا صحیح رکھنی ہے، اسی بند ہو گیا، زیادہ گرمی نہ لگ جائے، اس سے پہلے ہم بات اپنی مکمل کر لیں۔ اللہ ہمیں شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں اگر اس نے تیسری طلاق دے دی، قرآن کہتا ہے فلا تحل لہ من بعد، اس کے بعد اب وہ عورت حلال نہیں ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ بھی طلاق دے دے، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، اب ان پہ کوئی گناہ نہیں کہ عورت واپس رجوع کر لے۔ تو یہ آیت یاد رکھنی ہے آپ نے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230، یہ بھولیں گے تو نہیں، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جسے پڑھ کے نا لوگ بڑے سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے کسی دھوکے میں آنا نہیں ہے۔ اب ہم پھر آیت پڑھتے ہیں، پھر جائزہ لیتے ہیں ان کی باتوں کا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ آدمی تیسری طلاق دے دے، فلا تحل لہ، اب وہ عورت حلال نہیں ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ تنکحہ زوجا غیرہ، وہ عورت نکاح کرتی ہے کسی اور مرد کے ساتھ۔ کون نکاح کرتی ہے؟ عورت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ حکم نہیں اللہ نے دیا کہ وہ مرد اپنی عورت کا نکاح کروائے، یہ حکم دیا اللہ نے۔ اور بعض بزرگوں سے ایک جملہ سنا ہے، غالباً یہ محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ، فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آپ نے سنا ہوگا کہ باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہے۔ بھائی نے اپنی بہن کا نکاح کر دیا، یہ بھی سنا ہے کہ نہیں سنا؟ کبھی آپ نے سنا ہے خاوند نے اپنی بیوی کا کہیں اور نکاح کر دیا؟ یہ حلالہ جو کر رہے ہیں یہ چکر ہے۔ خاوند کہتے ہیں جی اپنی بیوی کا نکاح کر رہا ہے کسی اور کے ساتھ، اللہ اکبر۔ ایک بات، دوسری بات، قرآن کریم نے یہ کہا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور آدمی کے ساتھ نکاح کرے۔ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ نکاح کس لیے کرتے ہیں؟ شاباش، بولیں بولیں، گھر بسانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے۔ نکاح کس لیے کرتے ہیں؟ زندگی گزارنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے۔ بھائی نکاح کا تو مقصد ہی ہوتا ہے، یہ عقد، یہ گرہ منعقد ہی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم زندگی گزاریں گے۔ ہم نے پیچھے عرض کیا تھا جو بندہ گرین کارڈ کے لیے نکاح کرے وہ نکاح حرام ہے۔ جو بندہ وہ باہر کے ملک جا کے صرف وہ کاغذات بنوانے کے لیے نکاح کرتا ہے کہ بعد میں چھوڑ دوں گا، وہ نکاح حرام ہے۔ تو یہ نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ نکاح تو ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لیے، جبکہ حلالہ زندگی گزارنے کے لیے نہیں ہے۔ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ حلالہ کی تعریف یہ ہے کہ بیوی کا نکاح کروانا اسے حلال کرنے کے لیے، بیوی کا کسی اور مرد سے نکاح کرانا بیوی کو حلال کرنے کے لیے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں جی؟ حلالہ، کہ اس کام سے بیوی جو ہے وہ اپنے پہلے خاوند کے لیے
حلال ہو جاتی ہے۔ اب مقصد کیا ہے؟ یہ نکاح کتنی دیر کے لیے ہے؟ 1 رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، 4 راتوں کے لیے، جبکہ حقیقی جو نکاح ہے وہ 1 2 4 راتوں کے لیے ہوتا۔ جو 1 2 4 راتوں کا نکاح تھا اسے تو شریعت نے حرام قرار دیا۔ وہ جو کرتے تھے نکاح متع، دوسرے چوتھے علاقے میں گئے، پتہ ہے جی 10 دن یہاں پہ رہنا ہے، کاروبار کے سلسلے میں آئے ہیں، جی ٹھیک ہے، پیسے دے کے کسی عورت سے شادی کر لی 10 دن کے لیے، وہ تو حرام کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ تو بھئی یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ صرف حلال کرنے کے لیے 1 2 رات کا نکاح، 1 2 رات کا، جبکہ قرآن نے 1 2 رات کا نکاح کہا ہے، بلکہ فرمایا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرے۔ اور نکاح جب کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ اگر نکاح کے وقت یہ مقصد ہو کہ میں فلاں کام نکلوا کے چھوڑ دوں گا، فلاں کام کر کے چھوڑ دوں گا، تو یہ تو پھر پہلے سے ہی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے۔ نکاح اس مقصد کے لیے ہوتا نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات جسے آپ کہہ رہے ہیں حلالہ، حقیقت میں وہ ایک حرام کام کا ارتکاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ نے لعنت کی ہے اس پہ جو حلالہ کرتا ہے، جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، دونوں پر لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، جنت سے دوری، اور بندہ جہنمی ہے جس پہ لعنت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، وہ جنت میں بھلا کیسے جا سکتا ہے؟ تو بھائی ایک لعنتی کام کر کے آپ بھلا اپنا گھر بسا سکتے ہیں؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ چوتھی بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا التئیس المستعار، یہ جو حلالہ کرتے ہیں یہ کرائے کے سانڈ ہے۔ سانڈ دیکھے ہیں نا، سانڈ وہ پالتے ہیں نا گجر لوگ ہیں، تو یہ کرائے کے سانڈ ہے، کرائے کے سانڈ۔ یہ تو انسان کہلوانے کے بھی لائق نہیں، یہ تو جانور ہے یہ جو عمل کر رہے ہیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ تو بھائی یہ قرآن مجید کی آیت وہ نہیں کہہ رہی جو تم کہہ رہے ہو، تم تو ایک حرام کام کی طرف دعوت دے رہے ہو، جبکہ قرآن نے کہا اب اس نے 3 دفعہ طلاق دے دی، 3 دفعہ طلاق دے دی، فارغ کر دیا، اب کیوں یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے، اب کیوں صلح کرنا چاہتا ہے؟ قصور کس کا؟ طلاق کس نے دی ہے؟ بولے نہیں سارے، خامن نے طلاق دی ہے۔ اب دیکھیں زیادتی کتنی ہے، ظلم کتنا ہے۔ طلاق دی ہے خامن نے، کس کو؟ بیوی کو، اس کا کیا قصور ہے؟ اب کہتے ہیں جی نکاح جو حلالہ ہے وہ بھی عورت کا نکلے گا۔ حلالہ کس کا نکلے گا؟ حلالہ کون کروائے گی؟ عورت، اس نے بلا طلاق دی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی جان نے جو ظلم کیا ہے اس کے ظلم کا بدلہ کسی اور کو نہیں ملے گا، کسی اور کو کسی کے گناہ کا بدلہ نہیں ملے گا، جو گناہ کرتا ہے سزا بھی اسی کو ملی ہے۔ تو تمہارا عمل قرآن کے خلاف ہے، جرم کر رہا ہے مرد، طلاقیں دے مرد، تو بھگتنا کسے پڑے ہیں؟ بھگتنا کسے پڑے؟ عورت کو، وہ بیچاری کو جس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ مرد صاحب بھی گھر میں بیٹھے ہیں طلاقیں دے کے چوڑے ہو کے، اور ادھر جو حلالہ کرنے والا ظالم ہے اس کی بھی موچیں لگی ہوئی ہیں۔ تو عزت گئی کس کی؟ عورت کی۔ غیرت گئی کس کی؟ عورت کے پورے خاندان کی۔ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا ایمان ہے؟ یہ تو ایک غیرت مند معاشرہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یقین جانیں جیسے جیسے قصے ہم نے اس حوالے سے سنے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں تو شرم آتی ہے بیان کریں کہ ایسے ایسے غیرت مر چکی لوگوں کی بھائی لے کر گئے ہوئے ہیں اپنی بہنوں کو حلالہ کروانے کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہے جی؟ ہمارے مولوی نے کہا ہے، یقین جانے مصلے پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ کی قسم وضو کی حالت میں ہوں، مولوی کا جب اپنا مسئلہ ہو وہ کیوں نہیں حلالہ کرواتے؟
تمہیں مولوی نے کیا حلالہ کراؤ، اس کی تو موج لگی ہے، وہ حلالہ بھی کرے گا اور ساتھ میں اپنی فیس بھی وصول کرے گا، فیس بھی وصول کرے گا وہ ظالم۔ لیکن جب اپنے قریبیوں پہ بات آتی ہے، اللہ کی قسم مصلی میں بیٹھا ہوں صحیح بات کروں گا، اپنے قریبیوں کی بات آتی ہے، کہتی ہیں جی وہ ابراہیمی مسجد میں جو مولانا صاحب ہیں ان سے جا کے فتویٰ لے لیں، ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں، خود نہیں مسئلہ بتاتے۔ کیوں؟ پتہ ہے جو ہم بیان کریں گے اس میں نہ عزت رہتی ہے نہ غیرت رہتی ہے۔ ہمارا دین، اس دین سے بڑھ کے غیرت والا دین اور کیا ہو سکتا ہے یار؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری بے غیرتی ہے، یہ غیرت والوں کا کام نہیں ہے جو تم کروا رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی، اللہ تعالیٰ کی اس پہ لعنت ہے، کرائے کا سانڈ اس بندے کو کہا گیا ہے۔ اور یقین جانے ہمیں ایک شخص ملا کچھ دیر پہلے، اس نے بتایا کہ اس کے جاننے والے نبینہ حافظ ہے جس سے 90 مرتبہ حلالہ کروایا گیا ہے۔ یہ کیا ہے یار؟ یہ دین ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر اس بندے نے طلاق دے دی تیسری، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب وہ عورت حلال نہیں ہے۔ مرد کو پہلے سوچنا چاہیے تھا، طلاق کس نے دی ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ، طلاق اس مرد نے دی ہے۔ اب بھگتنا ہے، سزا دینی ہے تو اس مرد کو دو، اس عورت بیچاری کا کیا قصور ہے جو بھگت رہی ہے، جو جگہ جگہ ضلالت اٹھا رہی ہے۔ فرمایا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور آدمی سے شادی کرے۔ یہ شادی زندگی گزارنے کے لیے، ہاں مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد، 5 سال بعد، اب ان کی بن نہیں پڑتی، معاملہ نہیں ٹھیک رہتا، اپنی مرضی سے وہ طلاق دے دے یا وہ بندہ فوت ہو جائے، اب یہ پہلے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت لوٹنے کی۔ اور جب ہم دین سے دور نکلیں نا، پھر دیکھیں ہمارے ساتھ پھر ہاتھ کیسے کیسے ہوتے ہیں، کیسے کیسے ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم، وہ کئی واقعات ایسے اخبار میں آپ نے بھی پڑھے ہوں گے۔ ایک تو واقعہ مشہور ہوا تھا نا کراچی کا، وہ ایک سیٹھ صاحب تھے، انہوں نے طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو۔ کتنی؟ 3۔ مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے، مولوی صاحب کیا کریں؟ ابھی یہ تو حلالہ ہوگا۔ وہ کیا؟ انہوں نے تعریف سمجھائی۔ اب ایک دفعہ تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا جی کوئی شریف بندہ ڈھونڈ لیں اور اس کے ساتھ جو ہے 1-2 راتوں کا، 3-4 راتوں کا نکاح پڑھا دیں، پھر وہ اس سے بولیں وہ طلاق دے دے تو پھر آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ اس نے اچھا، یہ جو ہماری کوٹھی کے باہر جو ہے نا گن مین ہمارا، وہ جو چوکی دار ہے، وہ بندہ بڑا شریف ہے، ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ سوچ وچار کرنے کے بعد یہی نتیجے پہ پہنچا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، اپنے چوکی دار کے پاس سے نا اس کا نکاح پڑھوا دیا اور کہنے لگا لو بھائی 1-2 رات کا نکاح ہے، ذرا میں بھی ادھر ادھر سیر کر رہا ہوں تو میں آؤں گا، پھر تو طلاق دے دینا، پھر یہ جو ہے میرے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ مجھے مولوی صاحب نے مسئلہ بتایا ہے۔ وہ گیا کہیں ٹھنڈے علاقوں میں سیر کر کے مری شری کی واپس گیا، جا کے دروازہ کھڑکایا، کون؟ جی میں۔ ہاں جی آپ کون ہیں؟ میں جس گھر کا ہو خاوند ہو۔ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ جی طلاق دو۔ کس کو؟ کہنے لگا جی میری بیوی کو۔ وہ چوکیدار کہنے لگا میں پاگل ہوں، بیوی آپ کی طلاق میں دوں؟ اور میں کو پاگل ہوں، بیوی آپ کی طلاق میں دوں؟ وہ کہنے لگا نہیں، وہ جو تمہاری بیوی ہے اس کو طلاق دو۔ کہنے لگا میری بیوی ہے تو ماما لگتا ہے، میں کیوں طلاق دوں؟ میری بیوی ہے اس کو طلاق دو۔ کہتا ہے تیری ہے تو میں کیوں دوں؟ کہنے لگا نہیں تمہاری بیوی، اپنی بیوی کو طلاق دو۔ کہتا ہے وہ میری ہے تو پھر کیوں دوں؟ میری ہے تو کیوں دوں، تو ماما لگتا ہے۔ کہنے لگا نہیں، بیوی جو میری ہے لیکن فی الحال جو تیرے پاس ہے۔ یہ تیسری اصطلاح کیا ہے؟ بیوی میری ہے لیکن فی الحال جو تیرے پاس اس کو طلاق دے۔ اس نے کہا فی الحال نہیں یار، وہ پکی میری ہے، جا کام کر جا کے۔ اب وہ چکرایا، کروں کیا کروں؟ یہ جو گھر تھا یہ بھی بیوی کے نام تھا، میں تو سستے میں چودھری بنا ہوا تھا، سیٹ بنا ہوا تھا، وہ گئی ہے ساری چودھر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے قرآن سے دوری کا نتیجہ۔
یہ ہے شریعت سے دوری کا نتیجہ۔ مال بھی گیا، عزت بھی گئی، بیوی بھی گئی، غیرت بھی گئی، بھائی کیا بچایا ہے تم نے؟ اگر یہ دین ہوتا، اللہ کی قسم دین تمہاری عزت کا بھی پاس رکھتا ہے، تمہاری غیرت کا بھی خیال رکھتا ہے، تمہارے مال کا بھی دفاع کرتا ہے۔ وہ تو دین کہتا ہے اگر مال تمہارا ہے نا، مال تمہارا ہے، اگر اس کو بچانے کے لیے تم لڑو، مارے جاؤ تو تم شہید ہو۔ وہ تو دین ہر چیز کا تمہارا پاس رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے۔ یہ جو حرکت ہوئی ہے اللہ کی قسم یہ دین ہو سکتا؟ یہ تو سراسر بے غیرتی ہے جس کی طرف ان لوگوں نے لوگوں کو لگا رکھا ہے۔ ان لوگوں نے لوگوں کو خود نہیں لگتے، خود اپنی باری ہے ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں، خود نہیں لگتے۔ ان لوگوں نے لوگوں کو لگا کے رکھا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کرے۔ فإن طلقها، اگر کل کو نہیں بن پڑتی، سال 2 سال 4 سال کے بعد پھر کو معاملہ خراب ہو جاتا ہے، وہ طلاق دے دیتا ہے، فلا جناح علیہما، اب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجعا، یہ کہ یہ دونوں رجوع کر لیں، یعنی دوبارہ سے نکاح کر لیں، لیکن شرط کیا ہے؟ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اب دونوں کو پتہ چل چکا ہے کہ اب جدا رہیں تو کیا بن پڑتی ہے۔ اب اگر ان کو گمان ہے نا ہم اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اب شریعت کی حدوں کو نہیں توڑیں گے، فرمایا اب کوئی حرج نہیں ہے، اب دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتے ہیں کھول کر جاننے والی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، پس نہیں ہے وہ حلال عورت اس مرد کے لیے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، یہ کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ دونوں گمان رکھیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، وہ اس کو بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔